ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة۔ اللہ کی توفیق سے یہ سب ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سننے کے لیے، سنانے کے لیے اور عبادت کے لیے چنتا ہے آدمی۔ وہ بہت آدمی ہے دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں بھی عورتوں کو شراب خانے میں، بہت سارے لوگ دنیا میں غلط کام میں لگے ہوئے ہیں مسلمان، لیکن اللہ فرماتے ہیں میں جس سے محبت کرتا ہوں اس کو میں نماز کی توفیق دیتا ہوں، اس کو میں تراویح کی توفیق دیتا ہوں، قرآن سننے اور سنانے کی توفیق دیتا ہوں۔ بھلا برا انسان غلطی کا پتلا ہے، لیکن اس جگہ پر اگر تراویح کا انتظام ہمارے علاقوں میں نہیں کرتے تو یقیناً دو ایک آدمی کسی مسجد میں جا کے پڑھتے، اس طرح سے جمع ہو کر سبھی پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو جو یہاں رہتے ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ کو اللہ سے جوڑے، اللہ سے جوڑنے کا کام کیا۔ ایک قرآن سننا ہمارے بس کی بات بھی نہیں، ہم سننا پسند بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی انتظام ہونے سے آپ نے ایک قرآن یا اس میں کا بعض حصہ سنے ہیں، سننے کے بعد اس کا ثواب آپ کو بھی برابر ملا، اور آپ کے ساتھ ساتھ میں ہر آدمی کا الگ الگ جو ثواب ملا ہے وہ ثواب میں ان کو بھی وہ ثواب ملا ہے۔ آپ جیسی فیکٹری اور بھی جگہ پر ہے، آپ ہی کے آس پاس میں بہت فیکٹریاں ہیں، لیکن وہاں پر انتظام نہیں ہے۔ یہاں پر آپ نے 3 سال سے یہ انتظام ہے، اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کچھ نہ کچھ دعائیں مانگتے ہیں، کچھ قرآن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں جس کو میں 2 رکعت نماز کی توفیق دے دیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب سے اللہ محبت کرتا ہے، تبھی ہم نماز کا انتظام کیے اور ہم کچھ پڑھے اور ہم نے کچھ سنا۔ اس میں 4 فائدے ہوئے۔ ایک فائدہ یہ ہوا کہ ہم سب مل کے نماز پڑھے، جو نماز نہیں پڑھنے کا مومن تھا وہ کیا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ ہم نے قرآن مجید اللہ کا جو حکم ہے اس کو سنا ہے، اگلے سال تک کے لیے ہم ایکٹیو ہو جائیں گے۔ تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ کچھ دین کی باتیں، کچھ مسئلے مسائل کچھ لیتے ہیں اور کچھ مسائل بتا دیتے ہیں اور کچھ واقعات سن لیتے ہیں، یہ علم ہوا۔ اور چوتھا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ تعالی ہم سے محبت کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا جو دعویٰ ہے وہ پورا ہوا۔ اس لیے اب جو شب قدر آنے والی 27 شب کو 21، 24 اور 25 اور 27، 29 یہ 5 راتیں طاق راتیں ہیں، لیکن ایک ہی رات شب قدر ہے۔ علماء نے لکھا ہے، کسی نے لکھا 29 کو ہے، کسی نے لکھا 21 کو ہے، کسی نے لکھا 27 کو ہے۔ اللہ تعالیٰ اس 10 دنوں کے اندر میں 5 دن رکھ دیا ہے، تو اس میں سے کوئی ایک ہی رات ہے، ہو سکتا ہے آج ہی کی رات ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات میں ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ ہمارا قرآن ختم ہو رہا ہے، اور ہم المفلحون تک پڑھنے کا مطلب ہے کہ قرآن ہم پھر دوبارہ شروع کریں گے اور بار بار پڑھیں گے۔ قرآن جو پڑھے گا اور جو سنے گا اللہ اس کو کامیاب کرے گا، اور قرآن جو نہیں پڑھے گا اور نہیں سنے گا اللہ اس کو کامیاب کبھی کرنے والا نہیں ہے۔ قرآن دنیا کی مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک نور بھیجا ہے، اور اس نور سے ہی دنیا روشن ہے۔ اس لیے قرآن ہمارا ایمان ہے، اور اگر ہم چلیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ آج دنیا میں 99% لوگ، مسلمان کی بات کرتا ہوں، قرآن سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے سر پر مصیبت ہے، پریشانی ہے، ہم اپنی مصیبت آپ مول لے رہے ہیں۔
اور جب آدمی اپنی مصیبت ہاتھ مول لیتا ہے تو اللہ اس کا حساب کتاب لیتا ہے اور زبردست مصیبت میں پھنسا دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم کو چھوڑ کر، نماز کو چھوڑ کر دنیا میں جاؤ گے، ہم ایسی ایسی الجھن تم کو لا کے دے دیں گے، ایسا ایسا سر درد تمہارے پاس تمہارے لیے پیدا کر دیں گے، اسی میں الجھے رہو گے، نہ تمہارا کام ہوگا، نہ تمہارا سر درد ٹھیک ہوگا، نہ تمہاری مصیبت دور ہوگی، نہ تم قرآن پڑھو گے اور ہم سے دور ہو جاؤ گے۔ ہدی للمتقین، اس کا مطلب ہے کہ ماننے والے پرہیزگار لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور جو نہیں مانتا ہے اس کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ آپ سن رہے ہیں تبھی تو ہم سنا رہے ہیں، نہیں سنیں گے تو ہم کہاں سے سنائیں گے؟ جو مانے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت نازل کیا ہے۔ آج جو ہم سنے ہیں الم نشرح لک صدرک کا سے شروع ہوا، بہت مبارک آیت ہے۔ طبی نقطۂ نظر سے الم نشرح لک صدرک کو ایک بار یا 3 بار پڑھ کر بیری کا پھل ہوتا ہے نا، بیری کا پھل، اس پر دم کر کے اگر آدمی کھائے گا باسی منہ یا رات میں سوتے وقت تو اس کا پیٹ کا درد اور سینے کا درد ختم ہو جائے گا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ ایسے بھی پانی پر دم کر کے کوئی پیتا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی بھی آیت پڑھ کے دم کر کے پیے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر مخصوص خاص سینے کے درد کے لیے سورہ الم نشرح لک صدرک کا ہے، علم روحانی والے کے پاس یہ ایک نسخہ ہے کہ جو پڑھ کے دم کرے گا وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی میں ہم نے سنا چاروں کل جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر نازل فرمایا، اس لیے کہ آپ جادو ٹونا اور دنیا میں جو حسد ہے یہ موجود ہے، انسان کے ساتھ ساتھ شیطان بھی موجود ہے اور وہ بھی جادو ٹونا کرتا ہے۔ انسان میں سے ایک عورت تھی مکہ میں، اس کا نام تھا لبید نامی عورت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ دشمنی تھی۔ وہ جادو ٹونا کر کے ایک پلاسٹک کا جو تانت ہوتا ہے، تانت پر 11 گرہ لگا کر اس میں پھونک مارا منتر پڑھ کر اور حضور کے نام سے جادو کر کے سحر کر کے ایک کنویں میں ڈال دیا۔ اس کا اثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گیا، اور دیکھیے پیغمبر ہیں، ہم تو پیغمبر نہیں ہیں، جادو ٹونے کا اثر تو ہوگا ہی، سر درد ہو، پیٹ درد ہو، بدن میں درد ہو، ہڈی کا درد ہو، کچھ بھی ہو، سب سے پہلے انسان کو وائرس لگتا ہے، کسی کی نظر لگتی ہے، کسی کی تعریف کا اثر ہو جاتا ہے، اور کسی کے برائی کا بھی اثر ہو جاتا ہے، اور کسی کے حسد کا اثر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے آدمی کو پانی اور عالم دین اور حافظ قرآن سے دم کروا لینا، پی لینا، اور یہ انتظام کر لینے کے بعد دوسرا علاج کیجئے تو جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر یہ علاج نہیں کرتے ہیں، ڈائریکٹ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر تو اپنا حساب سے علاج کرتا ہی ہے، مگر وہ مرض بڑھتا رہے گا۔ اگر جادو ٹونا حسد ہے تو وہ علاج سے اور بڑھتا رہتا ہے۔ اسی لیے غریب کا بچہ حافظ ہے، اگر اس کے پاس جا کے دم کرا لیے تو آپ کو جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ حالانکہ اس میں مال کا کوئی حساب نہیں ہے، لیکن قرآن نے دیا اس کے پاس اللہ تعالیٰ، اس لیے شفا ملتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لبید نام کی عورت یہودی تھی، اس نے جادو کر دیا، کیونکہ اس سے آپ دنیا میں نہیں رہیں گے اور اختلاف نہیں ہوگا، باپ بیٹے میں لڑائی، بیٹی اور ماں میں لڑائی، خاندان میں لڑائی۔ تو مکہ والے کہتے تھے کہ محمد آیا ہے تو لڑائی کروا دیا گھر میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لایا، اب ایک گھر میں 4 آدمی ہیں، 2 کو سمجھ میں بات آ گئی ایمان لایا، 2 کو سمجھ میں نہیں آیا ایمان نہیں آیا، گھر میں لڑائی ہو گئی۔ تو مکہ والے کہتے تھے کہ یہ تو آ کر مصیبت ڈال دیا ہے، حالانکہ مصیبت نہیں تھی، رحمت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو رحمت لے کر آئے تھے، سب کو ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کر کے آپ پر جادو کر دیا، اور جادو کیا تھا؟ ایک تانت پلاسٹک کی رسی پر 11 گرہ لگا کر پھونک مار کے کنویں میں ڈال دیا تھا۔ آپ کو سر میں درد ہوا، ہلکا سا بخار، تو جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوا، اپنے نبی کو خبر پہنچانے کے لیے جبرائیل کو بھیجا کہ میرے نبی کو آپ جا کے کہہ دیجئے اور پھونک ماریے، ٹھیک ہو جائے گا۔
نبی کو کیسے جادو ہو گیا؟ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ امت کا علاج تھا۔ امت کو، نبی کو تو وحی آتی ہے، وحی آنے کے بعد اللہ نے انتظام کر دیا۔ بتانا مقصود تھا کہ نبی بھی انسان ہیں اور ان کو بھی جادو لگے گا، اور آپ کی امت میں انسان میں جس کو بھی جادو لگے گا اور اس کا علاج کیا ہے، قرآن علاج بتاتا ہے۔ تو نبی کو جادو لگا اس لیے کہ آپ کو کا جو علاج ہوگا وہ جبرائیل کریں گے، اور یہ علاج امت کے دوسرے لوگوں کو معلوم ہونے کے بعد وہ فائدہ اٹھائیں گے اس سے، اور وہ بھی یہی علاج کرنا چاہیے۔ تو جادو کا علاج 4 رکوع ہے، 3 بار پڑھ کر سینے پر دم کر کے پاک صاف ہو کر گھر سے نکلیے، جادو نہیں لگے گا۔ گھر بند کیجیے، سبحان اللہ پڑھ کے 5 بار یا 7 بار، اور اس 4 رکوع کو پڑھ کر کے سینے پر دم کر کے دروازے بند کر دیجیے، اللہ حافظ نہیں فی امان اللہ بول دیجئے۔ اس چیز کی حفاظت فرشتے کرنے لگتے ہیں، اور وہ کوئی چوری نہیں کرے گا۔ اگر صرف دل سے کیے ہیں تو اللہ حفاظت کرے گا انشاءاللہ۔ تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا اور کہا کہ ہمارے نبی کی حفاظت کرو۔ تو جبرائیل امین آئے اور آپ سے بات چیت کیا اور کہا کہ نبی اللہ فلاں عورت نے آپ پر جادو کر دیا ہے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ میں جو پڑھتا ہوں وہ آپ ہی پڑھیے اور میں آپ کو دم کرتا ہوں۔ اسی لیے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ایک میں 5 ایک میں 6 کل 11 آیتیں ہیں، اور جبرائیل امین ایک ایک آیت پڑھتے اور حضور کو دم کرتے اور آپ بھی پڑھتے، اور جبرائیل امین جیسے پھونکتے تھے آپ کو دم کرتے تھے، تو جو کنویں میں تانت میں جو گرہ لگا ہوا تھا وہ بھی 11 ہی گرہ لگا ہوا تھا۔ اسی لیے 11 آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک آیت پڑھ کر دم کرنے سے جو کنویں میں تانت میں گرہ لگا ہوا تھا وہ ایک گرہ کھل جاتا تھا۔ 11 مرتبہ دم کیا، اس لیے 11 گرہیں بھی کھل گئی۔ عموماً جادو کرنے والے لوگ 9، 5، 11 سے کام لیتے ہیں، اسی لیے زیادہ سے زیادہ 11 عدد کا عمل وہ لوگ کرتے ہیں۔ اس لیے جادو اور ٹونے جس کو ہو چکا ہے اس کو 11 مرتبہ کسی چیز کو پڑھ کر دم کرنے سے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے تو یہ 4 قول بسم اللہ اعوذ باللہ پڑھ کر کے بھی پانی پر دم کر کے نمک ملا کر اس کو پلا دیجئے، تو اس کو بخار یا سر کا درد اگر جادو ٹونے اور نظر سے ہے تو جلدی ختم ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو ختم ہو گیا، جبرائیل امین نے سب کو سمجھا دیا، قرآن مجید میں آیت ترتیب سے نازل ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا علاج بھی قرآن میں اس طرح بتایا ہے۔ اس کے بعد قرآن میں یہ بھی علاج ہے کہ جو لوگ اللہ کے خلاف کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو غصہ دلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو وہ عمل کرتا ہے اسی سے وہ اللہ تعالیٰ اس کا علاج بھی کرتے ہیں۔ تو مکہ مکرمہ دنیا کا سب سے بڑا مرکزی مقام ہے، کعبہ دنیا کا سب سے پہلا عبادت خانہ ہے۔ تو اس عبادت خانے کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں پیدا ہونے سے 50 دن پہلے، اس کو عام الفیل کہا جاتا ہے، تو 50 دن پہلے ابرہہ نام کا ایک بادشاہ جو یمن کا بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے اس بادشاہ کو معلوم ہوا کہ سارے لوگ کعبے کو جاتا ہے حج کرنے، طواف کرنے، ہم بادشاہ ہیں، کعبہ اور مکہ ایک چھوٹا سا شہر ہے، چھوٹا سا گھر ہے، کیا ہوتا بہتر کہ میں کعبہ یہی بنا دوں گا، لوگ وہاں نہیں جائیں گے۔ اس لیے ابرہہ بادشاہ نے یمن میں ایک بڑا گھر بنایا، کعبے کی نقل، سیم کعبے کی نقل بنایا، اور اعلان کر دیا کہ یہاں لوگ آ کے خانہ کعبہ یہی ہے، اسی کا حج کیا کریں۔ لیکن اللہ والے جانتے تھے کہ کعبہ کی کیا حقیقت ہے۔ کچھ لوگوں نے جو ملک یمن میں رہتے تھے اس کے مخالف ہو گئے، حالانکہ وہ کمزور قسم کے آدمی تھے۔ وہ کیا کیا، وہاں جا کر کے گندگی کر دیا، اس کو ناپاک کر دیا، پخانہ پیشاب کر دیا کہ میں نہیں مانتا ہوں۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ نہیں چلے گا۔ حالانکہ جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے تھے، ویسی حرکت کر رہے تھے، وہ کمزور قسم کے کعبے کے ماننے والے، ان کی اہمیت والے لوگ تھے۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ یہ ہماری مخالفت کر رہے ہیں اور اس کو نہیں مان رہے ہیں، تو ہاتھی پر سوار فوج تیار کر کے مکہ کی طرف وہ لوگ آئے حملہ کرنے کے لیے، اور
مکہ سے کچھ دور پہلے قیام کیا اور خبر بھیجوایا. اس وقت عبد المطلب کعبہ کے متولی تھے. خبر بھیجوایا کہ بھائی ہم تمہارے گھر مکان اور کعبے کو ڈھانے آئے ہیں, لہذا پہلے کچھ گفتگو شنید کر لو, مشاورت اگر کر لو گے, بات مان لو گے تو ٹھیک ہے, نہیں تو ہم حملہ کریں گے. کعبہ کے جو محلہ کے جو لوگ رہنے والے تھے مکہ میں اور کعبہ کے اطراف میں جو لوگ رہتے تھے, ان کو جب معلوم ہوا تو سارے لوگوں کو دور کہیں کہیں رشتہ دار میں بھیج دیا اور پورا خانہ کعبہ کو خالی کرا دیا, پورا محلہ خالی ہو گیا. اور عبد المطلب ابراہہ بادشاہ سے آ کر ملا اور اس نے کہا میں ایک ہی مطالبہ کرتا ہوں, میری بکری جو تم نے لے لی ہے, بعض روایت میں اونٹ ہے, تم نے جو میرے اونٹ لیا ہے وہ واپس کر دو, باقی جو کرنا ہے وہ کر لو. تو ابراہہ نے کہا اور ہنسا کہ بھائی تم تو کعبہ کے متولی ہو, ہم سمجھ رہے تھے کہ ہمارے مقابلے میں آؤ گے, ہم سے لڑو گے, تو تم تو کعبے کی حفاظت ہی نہیں کرتے ہو, اپنے بکری اور اونٹ کی حفاظت کر رہے ہو, نہیں سمجھ میں آیا کہ تم کیسے متولی ہو. تو عبد المطلب نے کہا یہ میرا گھر نہیں ہے, کعبہ میرا گھر نہیں ہے اور اونٹ میری ہے, ہم اس کو خریدے ہیں, اس کے مالک ہم ہیں, اور کعبہ کا مالک اللہ ہے. تو جس کا جو گھر ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت کر لے گا, ہماری اونٹ جو ہم خریدے ہیں یا بیچتے ہیں, ہم اس کے مالک ہیں, تو اس کی حفاظت ہم کریں گے, لہذا ہمارے اونٹ کو دے دیجئے اور آپ کعبے پر حملہ کر سکتے ہیں, اس کا مالک اس کی حفاظت کر لے گا. ابراہہ نے کہا کہ یہ سب نہیں ہو سکتا ہے, بتاؤ. اور اللہ کو مانتا ہی نہیں تھا, وہ تو مشرک تھا. اس نے اپنے فوجی کو حکم دیا کہ بھائی اس کو دے دو, اس کو بھی معلوم نہیں ہوا ہے, ابھی کعبے کو ہم اٹھائیں گے تو پتہ چلے گا, اور دے دیا. عبد المطلب آئے, اپنے اونٹ کو لیا, وہ بھی کعبے سے دور نکل گئے, اور ادھر ابراہہ پوری فوج کو لے کر ہاتھی پر سوار پورے لشکر جرار کو لے کر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے جیسے ہی سفر شروع کیا ہے قیامگاہ سے, تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ابابیل پرندہ, جتنے فوجی تھے اور جتنے ہاتھی تھے تمام کے لیے الگ الگ پرندہ تھا, اور پرندہ کے چونچ میں ایک ایک کنکر تھا, سنگریزہ تھا, اور اس کے اوپر نام لکھا ہوا تھا, ہاتھی کا بھی اور ہاتھی چلانے والے اور سوار ہونے والے کا بھی, سواری کا بھی. پرندہ تیزی کے ساتھ دوڑ کو گول آیا اور اس چونچ میں جو پتھر تھا اس پتھر سے مارتا اور کھائے ہوئے بھوسے کی طرف سے گرتا اور مر جاتا, ختم ہو گیا. پوری فوج کو اللہ تعالیٰ نے درہم برہم کر دیا اور ختم کر دیا. کس لیے کہ اللہ کی جو مانے گا, اللہ کی جو سنے گا اور بغاوت نہیں کرے گا, اللہ اس کو انعام دیتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے.